السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں UC7 ماڈل ٹاؤن رفیع بنگلوز کے اندر، جہاں پہ امام بخش صاحب موجود ہیں، اور کراچی سوشل میڈیا کلب کے پلیٹ فارم سے میں ہوں شجاعت، اور اہم بات کرتے ہیں UC چیئرمین سے امام بخش بھائی سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی، بہت بہت شکریہ۔ سر کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی سر، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، یہ بتائیں مجھے کہ پیپلز پارٹی نے ماشاءاللہ آپ کو پہ اعتبار کر کے آپ کو کھڑا کیا، اور ماشاءاللہ آپ نے بھرپور اکثریت سے یہاں پہ فتح حاصل کی، لیکن سر ایک یہاں پہ ڈسپیوٹ آتا ہے کہ وہ آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن وہ UC7 میں ہی ایک جماعت اسلامی نے الگ سے بنایا ہوا ٹاؤن آفس، اور وہ مطلب ناظم بنایا ہوا، مطلب حکومت کے اندر انہوں نے ریاست کے اندر اپنی ریاست بنائی ہوئی۔ بس جی، پہلے وہ تھا اپنا بنایا ہوا تھا انہوں نے چیئرمین کا دفتر، جب چیئرمین ان کا MPA بن گیا پھر انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں، ہم نے دفتر بنایا تو ہمارے ضد بازی میں انہوں نے کہا جی ہم یہ بناتے ہیں اپنا کیمپ، MPA کیمپ بناتے ہیں، MPA کا ٹاؤن چیئرمین بھی بیٹھتا ہے، سارے بیٹھتے ہیں، ہمارے ضد بازی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ سر کیمپ ایک الگ چیز ہوتی ہے، انہوں نے باقاعدہ UC7 لکھ کے نا وہ آفس بنایا ہوا ہے، اور مطلب وہ ایک طرح سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مطلب وہ چیئرمین بھی ان کا بیٹھا ہے، مطلب یہ تو ایک، یا تو وہ آپ کو چیئرمین مانے یا پھر وہ بورڈ ہٹا دیں، کیونکہ گورنمنٹ کے طور پہ تو سیم UC چیئرمین آپ ہیں، جو ہمیں معلوم ہے اور جو پتہ ہے ہمارے کو، ہماری نالج کے مطابق، تو مطلب ایک وقت پہ دو چیئرمین تو نہیں ہو سکتے۔ اصل مسئلہ یہ کورٹ بھی گئے ہیں، کورٹ تک بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے چیئرمین کا، الیکشن میں ہم جیتے ہیں، پھر یہ کورٹ چلے گئے، کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا، وہاں بھی ان کا کچھ نہیں ہوا۔ چیئرمین تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بولا یہ بورڈ آپ اترا دیں، آپ نے اگر کیمپ آفس بنایا ہوا ہے ٹاؤن چیئرمین کے لیے، MPA کے لیے، تو اس کو کیمپ آفس لکھ دیں۔ کہہ رہے نہیں یار ہم نے بنایا ہوا ہے، ابھی پہلے کے لگے ہوئے ہیں بورڈ، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا مرضی ہے آپ کی، ہم تو زبردستی، پھر ہمارے سامنے بھی بورڈ لگا کے چلے گئے۔ اب وہ بعد میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، بھائی لڑائی جھگڑا ہو، ہم وہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں علاقے میں کام ہونا چاہیے، ہمیں کام سے مقصد ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے علاقے میں کام ہو، افراتفری نہیں ہو۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اس میں ہر قومیں ہیں، ایک گلدستہ بنا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں وہ گلدستہ خراب نہیں ہو، ایسے ہی چلتا رہے رواں دواں۔ ہماری کوشش ہے، ہم ہر علاقے میں کام کر رہے ہیں، یہ نہیں میرے پاس جماعتی بھی آتے ہیں، PTI والے بھی آتے ہیں، ہر بندہ 20 25 50 بندہ میرے پاس روز آتا ہے کام کے شکایتوں سے۔ انشاءاللہ ہم کر دیتے ہیں کام جو ہم سے ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں ہم باہر سے کروا کے ان کے کام ان کو مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو بھی جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہی بھیجتے ہیں، کام خود نہیں کرتے ہیں۔ ابھی گاڑیاں ہمارے پاس آتی ہیں سیوریج کی، مہینے میں 2 دفعہ انہوں نے گاڑیاں بھی ہمیں دینے بند کر دی، گاڑیاں یہاں سے لے جا کے ٹاؤن چیئرمین وہیں کھڑی کرا دیتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اچھا سر، ٹاؤن چیئرمین کون ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک علاقے میں 2 UC جو موجود ہے، اس میں عوام نے بھی مجھے بتایا کہ عوام بیچاری وہ گمراہ ہو کے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ پھر بعد میں اس بات کو بولتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہیں، لیکن جب وہ UC چیئرمین ہی نہیں ہے تو وہ اختیارات کیسے ہو سکتے ہیں ان کے پاس؟ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ ٹاؤن چیئرمین کا کیا تعاون ہے آپ کے ساتھ، اور ٹاؤن چیئرمین کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ذرا آپ بتائیے۔ ظفر صاحب ہیں ٹاؤن چیئرمین، وہ ہم سے کوئی تعاون نہیں کرتے ہیں۔ ہم کتنی دفعہ گئے، ہمارے اپلائی گئے ہیں بندے ہمارے، ان کے بعد ہمارا سیکریٹری بھی گیا ہے، سیکریٹری نے بولا یار یہ کام کرنے یہ کام کرنے، انہوں نے اپلیکیشنیں تو لے لی لیکن کام کوئی نہیں کیا ابھی تک۔ گاڑیوں کا ہم کہتے ہیں یار ہمیں ٹرالی چاہیے، ٹریکٹر چاہیے، وہ دے دو، نہیں دیتا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالیاں خالی گھما کے اپنے ٹاؤن میں کھڑا کرتا ہے کیمپ پہ، سارا دن کھڑے رہتے ہیں ٹاؤن، 2 ٹریکٹر کھڑے ہوتے ہیں، ٹرالیاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کام صفائی کا نہیں کرتے ہیں، پھر ان کو واپس لے کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ظفر صاحب، ٹاؤن چیئرمین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو UC چیئرمین ہیں امام بخش صاحب، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں تاکہ عوام کے مسئلے مسائل حل ہو سکیں، اور جو عوام کی پریشانی ہے وہ ختم ہو سکے۔ آپ ان کے ساتھ مل کے تعاون کریں۔ کراچی سوشل میڈیا کلب سے میں آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ عوام کی مشکلات دور ہو سکے۔ اور سر آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ڈپٹی میئر صاحب نے کہا، میئر صاحب نے ہمیں کہا بھائی آپ جو ہو سکتا ہے آپ کام کریں علاقے میں، ہم اس کام کر رہے ہیں۔ سعید غنی ہے،
انہوں نے بھی کہا ہے انشاءاللہ ہم اپنے طرح کی طریقے سے کام کر رہے ہیں. پورے علاقے والے بھی خوش ہیں ہم سے, کافی ان کے اپنے بندے آ رہے ہیں. ابھی ہم نے پانی کا کام شروع کیا ہوا ہے, کچھ وجہ سے اس کی وجہ سے رک گیا. انشاءاللہ وہ پانی کا کام شروع ہو جائے گا, پورے علاقے کو پانی ملے گا. اور ہمیں اپنا مرتضی وہاب صاحب نے, ڈپٹی میئر نے ایک میگا پریچر دیا ہوا ہے. یہ اپنا روڈ کا ملیر 15 سے لے کے ملٹ ٹاؤن تک روڈ ہے, یہ ڈبل روڈ بنے گا انشاءاللہ. وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے تک شروع ہو جائے گا. عوام کو ہم اپنی خوشخبری یہ دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے کیا تو سارے گلیوں میں انشاءاللہ پیور بھی لگ جائے گا, روڈ بھی بن جائے گا. آپ اپنا UC7 کو دیکھیں گے, ماڈل UC کی 7 بن جائے گا انشاءاللہ. نہیں سر, ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے, نظر بھی آیا ہے. لیکن ایک آپ کے ساتھ ناجائز ہوا کہ مطلب آپ نے روڈ ڈالی, اس کے بعد پھر وہ گیس والے آئے, کھود کے چلے گئے اور سارا برباد کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کام کرنے کو تیار ہیں, اور ماشاءاللہ آپ نے اس ایریے کو بہت بہتر کیا ہے. دوسرا سر, میں آپ کے پلیٹ فارم سے مطلب آپ کے پاس آ کے, پلیٹ فارم تو میرا ہے لیکن آپ کے پاس آ کے ایک میں ریکویسٹ کروں کہ جو آپ کے ایریے میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے, عوام کی جو شکایت چل رہی ہے, اس کو تھوڑا سا حل کروا دیں, اور تھوڑا گیس کی ٹائمنگ سر بڑھوا دیں. کیونکہ سر 8 بجے گیس چلی جاتی لوگوں کے حساب سے, جو لوگ میرے کمپلین آ رہی ہے 8 بجے سر گیس چلی جاتی, تو مطلب 8 بجے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کھانا بناتے ہیں, ایک طرف گیس بھی نہیں ہوتی, لائٹ بھی نہیں ہوتی. کم سے کم گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے سر 11 بجے تک تو مطلب گیس ملنی چاہیے. 11 بجے کے بعد بھلے بند کر دیں. اور دوسرا سر یہ کہ آپ سے ایک ریکویسٹ میں اور کروں گا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور کوئی پروگرام ہمارے ساتھ کراچی سوشل میڈیا کلب کے ساتھ بنائیں, جس میں عوام کی کھلی کچہری رکھیں اور عوام کا وزٹ کریں ہمارے ساتھ, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں UC مطلب دوسرے چیئرمین کے پاس جا رہے ہیں, ان کے کام نہیں ہو پا رہے. اور پھر ساتھ میں سننے کو یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ مطلب پیپلز پارٹی والے, جماعت اسلامی والوں کو, اور جو دوسرے چیئرمین ہیں ان کو آپ لوگ فنڈ نہیں پرووائڈ کر رہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, فنڈ ان کو بھی مل رہا ہے. جو ہمیں فنڈ مل رہا ہے وہ ان کو بھی مل رہا ہے. ٹاؤن چیئرمین کو تو زیادہ ہی فنڈ ملتا ہے. ابھی تو 2.5 ارب فنڈ ملا ہے ان کو. وہ 2.5 ارب کہاں گیا؟ روڈ کٹنگ کے گیس والوں نے دیا, روڈ کٹنگ کے حساب سے. وہ ان سے کوئی پوچھے تو فنڈ کہاں گیا, کہتا ہے جی اگلے مہینے لگائیں گے, اس سے اگلے مہینے لگائیں گے. ہم نے بھی یہ کہا, ہم نے کہا یار جتنی گلیوں کے کٹنگ ہوئے, ظفر صاحب ان کو تو آپ کام کرا دیں, اور نہیں کرائیں, ان کو صفائی تو کرا دیں. نہیں کرائے. ہم نے اپنے پاس سے ٹریکٹر منگا کے گلیوں کے لیول بھی کرائیں اپنے فنڈ سے. پوری گلیوں میں, پورے علاقے کو پتا ہے, میں نے ٹریکٹر منگوایا. میں نے کہا جس کو چاہیے, جس کی گلی صحیح نہیں ہے ان کو صحیح کرے, ٹریکٹر لے جائیں, میرے بندے جائیں گے, آپ کا گلی صحیح کر دیں گے. جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. یہ تو ہماری سنتے بھی نہیں. ٹریکٹر مانگا, بھائی گلیوں کی صفائی کرانی ہے, گلیاں میں مٹی پھینک کے گئے, کھڈے کھود کے گئے. بولے ہے ہی نہیں میرے پاس ٹریکٹر, میں کہاں سے ٹریکٹر لا کے دوں گا. میں نے کہا چلو بھائی آپ کی مرضی ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم تو لگے ہوئے ہیں, ہم تو اپنے مدد تحت آپ کر رہے ہیں. ہم نے تو ڈپٹی میئر کو بھی کہا, میئر صاحب کو بھی, انہوں نے تعاون کیا. سعید غنی صاحب تعاون کر رہے ہیں. ہمارے صدر ہیں جانی محمد صاحب, وہ بھی ہم سے تعاون میں ہیں. اپنا جنرل سیکریٹری ہے وہ بھی ہے. ہمارا ستاج تاج جو ہے PS کا نیا صدر آیا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون میں ہے. جنرل سیکریٹری ہمارا اختر, وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے. جو سیوریج ٹوٹ گئے, گٹر ٹوٹ گئے, ان کے ساتھ ہر بندہ ہمارے ساتھ تعاون میں ہے, پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا. ہم لوگ تو جیالے سب کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی کرنا چاہیے. خوف خدا تو کرنا چاہیے. ان کو خوف خدا ہی نہیں ہے تو ہم ان کو کیا بولیں. اللہ ان کو ہدایت کرے. جیے بھٹو, جیے پاکستان. تو ناظرین, میں اپنے پلیٹ فارم سے ظفر صاحب ٹاؤن چیئرمین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کراچی جو جتنی کراچی کی UCs ان کے پاس آتی ہیں, جو مری ٹاؤن میں آتی ہیں, ماڈل ٹاؤن میں آتی ہیں, ان کے ماتحت ان UC چیئرمینس کے ساتھ کرنگی کے جتنی بھی UCs ان کے پاس موجود ہیں ٹاؤن کی, تو UC چیئرمینس کے ساتھ وہ اپنا تعاون بحال رکھیں تاکہ عوام کو آسانی ہو سکے, عوام کے لیے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ میں ناظرین اس وقت امام بخش کی صاحب کی UCs کے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, ان سے میں نے کچھ بات کی ہے. وہ اس پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ میں کہ وہ اپنے UC چیئرمین کے ساتھ کتنا مطمئن ہیں اور کیا ریکمینڈس کر رہے ہیں. وہ دیکھتے رہے کراچی سوشل میڈیا کلب. آپ کا بہت بہت شکریہ.